نیون ایک 22 سال کا لڑکا تھا جو کہ سربیا میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کو بہت زیادہ چیلنجز کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن نیون اپنی گاڑی میں اپنے فرینڈ کی پارٹی سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کار فلی سپیڈ پر تھی اور نیون نے فل والیوم میں گانے چلائے ہوئے تھے، اور اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک عجیب سی دکھنے والی عورت آ گئی۔ نیون یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا۔ ایسے میں اس نے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل پوری طرح سے گھما دیا اور اس کی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرا گئی اور اس کو سر پر ہلکی سی چوٹ آئی۔ وہاں پر پاس ہی ایک ہاسپٹل تھا۔ کریش کی آواز سن کر ہاسپٹل کے سٹاف نے فوری طور پر مدد کی اور نیون کو ہاسپٹل لے گئے، اور خوش قسمتی سے نیون کو کریش کے 15 منٹ بعد ہوش آ گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے اس کی ملہم پٹی کر دی، اب وہ گھر جا سکتا ہے۔ نیون نے اپنے لیے ٹیکسی اور اپنی گاڑی کے لیے ٹو ٹرک کا کہا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر ہی ٹو ٹرک اور ٹیکسی کے لیے ویٹ کرنے لگا۔ وہ ہاسپٹل کے 2nd فلور کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ اسی عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے لگا شاید یہ اس کے من کا کوئی وہم ہوگا۔ اس بالکنی سے نیون کو اس کی کریش گاڑی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایکسیڈنٹ کے لیے اپنے ممی پاپا کو اطلاع دینے کے لیے فون نکالا ہی تھا۔ اس کا اچانک دھیان گاڑی سے تھوڑی دور فاصلے پر لگی ایک اسٹریٹ لائٹ کی طرف گیا۔ اس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اسے وہی عورت نظر آئی جو کہ اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بہت ہی ویئرڈ طریقے سے ڈانس کر رہی تھی، اور نیون اسے دیکھتے ہی چونک گیا اور اپنے فون سے اسے ریکارڈ کرنے لگا۔ اچانک اس کے فون پر کسی کا کال آ گیا اور اس نے ایک دم سے کال کاٹ دیا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اسٹریٹ لائٹ کی اور دیکھا، پر وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی اچانک سے آف ہو گئی۔ جب اس نے موبائل گیلری میں وہ ویڈیو دیکھنی چاہی تو وہ ویڈیو وہاں پر تھی ہی نہیں۔ نیون یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی کیب وہاں پر آ گئی اور وہ وہاں سے جلتی پیروں سے نکلنے لگا، اور وہ ابھی بھی بہت ہی بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے انٹرنیٹ پر اس لڑکی کے بارے میں ریسرچ کی، اور اس نے جب انٹرنیٹ پر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ریسرچ کرتے کرتے ایک ویڈیو نظر آئی جس میں وہی عورت وہاں پر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بہت ہی سکیری انداز میں ویسا ہی ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ پہ اسے لوگ سربین ڈانسنگ لیڈی کہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ تو اس ڈانسنگ لیڈی کو ایک بھوت بھی بول رہے تھے۔ انٹرنیٹ پر سب یہ بول رہے تھے کہ وہ کوئی ڈانس نہیں بلکہ ایک بھوتیا ریچول کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اس عورت میں اور بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہو گیا، اور اگلی رات نیون اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اسی جگہ دوبارہ چلا گیا جہاں اسے وہ عورت دکھی تھی۔ وہ رات کے 12 بجے اسی اسٹریٹ لائٹ سے تھوڑا دور جا کر چھپ گئے اور کیمرہ نکال کر وہ اس عورت کا ویٹ کرنے لگے۔ بہت دیر ہو گئی لیکن وہاں پر کچھ بھی الگ نہیں ہوا۔ اس پر نیون نے سوچا کہ کیا پتہ وہ عورت مینٹلی انسٹیبل ہو۔ وہ وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اس نے اچانک دیکھا کہ سفید کپڑوں میں لپٹی ایک عورت اسی اسٹریٹ لائٹ کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے چلنے کا ڈھنگ بہت ہی عجیب اور کریپی تھا۔ اس کی چال بہت ہی اٹپٹی تھی۔ نیون نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا تو اس نے ایک دم سے کیمرے میں ریکارڈنگ شروع کر دی۔ وہ لڑکی اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے آئی اور اب نارمل وے میں ڈانس کرنے لگی، پر اس بار کچھ الگ تھا۔ نیون نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں ایک چاقو پکڑا ہوا ہے۔ اس عورت کے بال اس کا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نیون اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھ پایا، اور اچانک ہی وہ عورت ڈانس کرتے کرتے رک گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی ہڈیاں چٹکنے لگیں اور اس کے ہاتھ اور پیر اب نارمل طریقے سے مڑنے لگے، اور تبھی اس نے اپنا چہرہ نیون کی طرف کیا اور وہ اسے دیکھتے ہی زور شور سے ہنسنے لگی۔ اس عورت کا چہرہ بہت ہی ڈرٹی اور بہت ہی ڈراونا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیون اور اس کے بھائی کی طرف آ رہی تھی۔
وہ دونوں یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور اپنی کار کی طرف بھاگنے لگے۔ نیون جب اپنی کار کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے نظر گھمائی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو پکڑے کھڑی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیون کا بھائی اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دیکھ کر نیون نے اسے بہت ہی زور سے آواز لگائی۔ نیون کا بھائی ہوش میں آ گیا اور جلدی سے واپس اپنی کار کی اور بھاگا اور وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگے۔ نیون نے آس پاس دیکھا تو وہ ڈانسنگ لڑکی کہیں پر نہیں تھی اور پھر اچانک ہی وہ اس کی کار کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر نیون کی روح کانپ گئی، لیکن نیون نے اپنی کار نہیں روکی اور نیون کی کار اس ڈانسنگ لیڈی کے آر پار ہو گئی۔ اور جب نیون نے اپنے سامنے والے مرر سے پیچھے کی اور دیکھا تو وہ لڑکی اسی کی طرف گور رہی تھی۔ نیون بھی اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہ اچانک ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس رات وہ جیسے تیسے دونوں گھر پہنچے اور وہ چپ چاپ سو گئے۔ اگلے دن نیکو کے بھائی نے نیکو سے کہا کہ اس ڈانسنگ لیڈی نے مجھ سے کہا تھا وہ بہت ڈیڈلی ہے اور وہ جس کسی کو بھی دیکھتی ہے اس سے اس کی قیمتی چیز کھو جاتی ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ان کی زندگی پلٹ کر رکھ دی گئی۔ ایک دن نیکو اور اس کے بھائی کی ماں رات کو کار ایکسیڈنٹ میں ماری گئیں اور ان کا ایکسیڈنٹ بھی اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ہوا تھا جہاں پر نیون نے اس ڈانسنگ لیڈی کو دیکھا تھا۔ اور اس دن کے بعد روزانہ نیکو اور اس کے بھائی کو رات کو وہ خوابوں میں آتی ہے۔ اور نیون کے بھائی کی تو اتنی بری حالت بن گئی کہ وہ رات کو کبھی کبھی گھر سے باہر نکل کر اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جاتا اور اسی وے میں موو کرنے لگتا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی یا آپ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا ڈسکرپشن چیک کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔